السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں الطریقۃ السلفیہ اکیڈمی کی۔ یہ حیدرآباد انڈیا میں ایک اسلامی تعلیمی مرکز ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو بھی معلومات ہے وہ سیدھی اکیڈمی کی طرف سے ہی آئی ہیں۔ اچھا، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ ادارہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ جی، یہ اکیڈمی جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے 2015 میں قائم ہوئی تھی۔ اوہ، تو تقریباً 9 سال ہو گئے۔ ہاں تقریباً، اور ان کا جو بنیادی مقصد بتایا جاتا ہے وہ ہے عام مسلمانوں تک قرآن اور سنت کی روشنی میں مستند اسلامی تعلیم پہنچانا۔ ٹھیک، مستند تعلیم، اور اس میں کوئی خاص پہلو، کوئی خاص فوکس ہے ان کا؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ ان کا خاص زور توحید پر ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، اور ساتھ ہی ان کے مطابق شرک اور بدعت کو ختم کرنے پر وہ کافی توجہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو توحید کا فروغ اور شرک و بدعت کا خاتمہ، یہ ان کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہوا؟ بالکل، یہ ان کی شناخت کا اہم حصہ لگتا ہے۔ یہ تو واضح ہوا۔ اب یہ بتائیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ کیا یہ کوئی روایتی مدرسے جیسا ہے؟ نہیں، یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ روایتی طریقوں سے تھوڑا ہٹ کر ہیں۔ وہ جدید ٹیکنالوجی کا کافی استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کس طرح سے؟ جیسے وہ آن لائن کورسز کرواتے ہیں، انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں، اور کچھ عملی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ آن لائن یعنی واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ؟ جی ہاں، خاص طور پر واٹس ایپ کا ذکر ہے کہ وہ اسے تعلیمی مواد بھیجنے، یاد دہانیوں کے لیے اور کورسز کے اعلانات کے لیے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ڈیجیٹل دور کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں کیا کیا ہیں؟ صرف کورسز ہی ہیں یا کچھ اور بھی؟ نہیں، سرگرمیاں تو کافی مختلف قسم کی ہیں، جیسے روزانہ اسلامی کوئز بھیجتے ہیں، معلوماتی پوسٹرز بھی۔ اچھا، روزانہ کی بنیاد پر؟ جی روزانہ، اور پھر ماہانہ کوئز مقابلے بھی ہوتے ہیں جن میں جیتنے والوں کو یا شاید سبھی شرکا کو سرٹیفکیٹ بھی ملتے ہیں۔ اوہ واہ! اس کے علاوہ وہ نیا سٹڈی مٹیریل، مطلب PDF وغیرہ، وہ بھی تیار کرتے ہیں۔ آپ نے PDF کا ذکر کیا، اور ایک اور بات جو مجھے دلچسپ لگی وہ یہ کہ اردو کتابوں کو رومن اردو میں منتقل کرنا۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ رومن اردو میں مواد فراہم کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو نئی نسل ہے یا وہ لوگ جو اردو کا اصل رسم الخط نہیں پڑھ پاتے، صحیح، ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ اس سے ان کی رسائی یقیناً بہت بڑھ جاتی ہوگی۔ بالکل، یہ تو رسائی بڑھانے کی ایک واضح کوشش ہے۔ جی، اور بھی چیزیں ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی اسلامی ویڈیوز بناتے ہیں، واٹس ایپ سٹیٹس کے لیے بھی مختصر اور طویل دونوں طرح کے کورسز، اور جیسا میں نے کہا سرٹیفکیٹ سب کو دیتے ہیں۔ مقابلوں کے جیتنے والوں کو کتابیں بھی انعام میں دی جاتی ہیں۔ کتابیں بطور انعام؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، کورسز کی بات کریں تو کن موضوعات پر کورسز کرواتے ہیں یہ لوگ؟ فہرست تو کافی لمبی دی گئی تھی، کوئی 32 کورسز کا ذکر تھا۔ 32؟ کافی زیادہ ہیں۔ جی، کچھ مثالیں دوں تو جیسے کتاب توحید ہے، قرآن کی آسان تفسیر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گھریلو زندگی پر جیسے جنتی عورت، کامیاب ازدواجی زندگی، انبیاء کے قصے، اور خواتین کے مسائل پر بھی الگ سے کورسز ہیں۔ تو مطلب کافی وسیع رینج ہے موضوعات کی۔ بنیادی عقائد سے لے کر عملی زندگی تک۔ جی ہاں، ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو کور کر رہی ہیں۔ اس سب کے پیچھے ٹیم کون ہے؟ کون لوگ ہیں جو یہ سب چلا رہے ہیں؟ جو معلومات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق بانی اور چیف ایڈیٹر ہیں ڈاکٹر عبد القدیر۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک دائی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اچھا۔ پھر خواتین ونگ کی ایڈمن ہیں ماریا اقبال، جو خود کورس کا مواد بھی لکھتی ہیں، اور ٹیم میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، جیسے PDF بنانا، ویڈیو ایڈیٹنگ، سرٹیفکیٹ ڈیزائن کرنا وغیرہ۔ اور سوال جواب کے سیشنز کا بھی ذکر تھا؟ جی، اس کے لیے شیخ ابو شرح عمر فاروق مدنی صاحب کا نام لیا گیا ہے کہ وہ سوال جواب کے سیشنز کرتے ہیں۔ ٹھیک، کیا ان کے کام کو علماء کی طرف سے کوئی تائید، کوئی توثیق حاصل ہے؟ ہاں، انہوں نے اپنی تفصیلات میں کچھ علماء کے نام دیے ہیں جنہوں نے ان کے کام کو سراہا ہے یا اس کی توثیق کی ہے۔ ان میں شیخ عمران احمد سلفی، شیخ محمد حامد مدنی اور شیخ ارشد سکروی شامل ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الطریقۃ السلفیہ
اکیڈمی جو 2015 میں شروع ہوئی، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے خاص طور پر آن لائن طریقوں سے قرآن و سنت کی اپنی تشریح کے مطابق تعلیم عام کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ بالکل، ان کا ماڈل یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو منظم مذہبی تعلیم پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل ذرائع سے مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے اور جس طرح علم تک رسائی آسان ہو رہی ہے، جی، اس میں یہ کتنا اہم ہو جاتا ہے کہ جو مواد آن لائن پیش کیا جا رہا ہے اس کا معیار کیسا ہے، اس کی صنعت کیا ہے، اسے کیسے یقینی بنایا جائے۔ رسائی تو بے تحاشا بڑھا دیتی ہے، لیکن معلومات کی درستگی، اس کی گہرائی، اس کا مستند ہونا، یہ پرکھنا سننے والے، پڑھنے والے اور خود مواد فراہم کرنے والے دونوں کے لیے ایک بہت اہم ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جس پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے کہ معیار اور استناد کو کیسے برقرار رکھا جائے اس ڈیجیٹل دور میں۔ جی ہاں، یہ ایک جاری بحث ہے اور بہت اہم ہے۔